تو سر یہ بتائیے کہ جب آپ کو ندیم شہادت کی اطلاع ملی تو آپ نے اس وقت کیسے اس اطلاع کو فیس کیا؟ گھر میں کیا ماحول تھا، والدہ کا، باقی فیملی ممبر کا؟ جی مجھے جب 7 مئی والے دن ندیم کی شہادت کی، 8 مئی کو ندیم کی شہادت کی پہلے خبریں چلنا شروع ہوئیں آرمی کے مختلف واٹس ایپ گروپس میں ندیم کی تصویر کے ساتھ، تو جو ہے وہ غیر مصدقہ اطلاعات آ رہی تھیں ہمیں۔ پھر آرمی والوں نے، ندیم کے دوستوں نے مجھے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا، تو پہلے ہمیں انہوں نے ایک دم سے اطلاع نہیں دی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ندیم شاید زخمی حالت میں ہے۔ ہم نے اپنے طور پہ رابطہ کرنا شروع کیا تو اس کے نمبر بند مل رہے تھے کسی بھی جگہ پہ۔ بلوچستان میں چونکہ وہ اس کی سرحدی چیک پوسٹ پہ وہ تعینات تھا، تو وہاں پہ سگنل پرابلم تو پہلے بھی تھا، تو ہم یہ سمجھے کہ شاید رابطہ نہیں بحال ہو پا رہا۔ تو اس حوالے سے میں نے پھر ندیم کے جو بیچ میٹس ہیں ان کے ساتھ، جو فوج میں ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا، تو بعض دوستوں نے ہمیں پھر جو آرمی واٹس ایپ گروپ سے انہوں نے پتہ چلا، تو انہوں نے ہمیں پہلے بتایا کہ ندیم زخمی حالت میں ہے۔ تو پھر شاید وہ ہمارا ایک ذہن بنا رہے تھے کہ ایک دم سے اچانک ہمیں اس کی جو ہے شہادت کی خبر نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن پھر تھوڑے ہی دیر بعد جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ان کی ندیم کی یونٹ کی طرف سے بھی رابطہ کیا گیا، اور پھر ہمیں بتا دیا گیا کہ ندیم شہید جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ پھر 6-6:30 بجے جو ہے وہ پھر بھی ہم تذبذب ہی رہے کہ اللہ تعالیٰ کی آگے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو ہمارے پاس صحیح سلامت جائے، کہ ایک بھائی ہے، انہیں کی حیثیت سے میرے جو جذبات ہو سکتے ہیں میں وہ آپ کے ساتھ کیسے شیئر کر سکتا ہوں۔ میرا وہ بھائی تھا اور بڑا پیارا بھائی تھا، شاید اتنے اچھے بھائی لوگوں کے نہ ہوتے ہوں جتنا اچھا میرا بھائی تھا۔ تو میرے لیے بڑی تکلیف دہ خبر تھی۔ میری والدہ لاہور تھی، میں ادھر اپنے گاؤں میں تھا، تو میرے لیے سب سے تکلیف دہ مرحلہ یہ تھا کہ اپنی والدہ کو میں کس طرح سے جو ہے وہ کنوے کروں، ان کو بتاؤں۔ تو پھر میں نے اپنی ہمت بندھائی اور اپنی والدہ کو فون کیا اور ان کو روتے ہوئے بتایا کہ ندیم اب ہمارے ساتھ نہیں رہا، تو اللہ آپ کو اس کی شہادت مبارک کرے۔ پھر ماں تھی، وہ ظاہر ہے کہ جذبات میں، وہ اپنے فرتے جذبات میں کنٹرول نہ رکھ سکی، فوری طور پہ امی جو ہے لاہور سے وہ گاؤں کے لیے فوری نکلیں، اور پھر ندیم کو بعد میں نے ندیم کی مسز کو فون کیا۔ مجھے اس وقت وہ بھی میرے لیے ایک بڑا آزمائش کا مرحلہ تھا، اپنی بھابھی کو، بہن کو وہ تکلیف دہ بات پہنچاتے ہوئے۔ تو اس سے میں نے پوچھا کہ ندیم کا آپ کے ساتھ رابطہ تو نہیں ہو رہا؟ تھوڑی اطلاعات اس کو بھی مل رہی تھی، تو اس کو بھی اندازہ تو ہو گیا تھا، تو وہ بھی بیچاری بڑی کنفیوز تھی۔ تو میرے لیے سب سے تکلیف دہ مرحلے جو ہے ندیم کی شہادت میں اپنی والدہ کو اطلاع دینا اور اپنی بھابھی کو بتانا تھا۔ باقی جو ہے وہ میں مسلمان ہوں اور موت پہ ایمان ہے، ہر بندے کا ایک دن مقرر ہے، اس نے جانا ہے، تو اس سے اچھی شہادت، اس سے اچھی موت ہو نہیں سکتی تھی۔ دل کے لیے بڑی باعث تقویت ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے روزے میں جب اس کی شہادت کی خبر ملی تو رونے کو بھی دل چاہا لیکن رویا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے اتنی عظیم بابرکت مہینے میں دیا تو میں کیوں اس کے اوپر آنسو بہاؤں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارے خاندان کو، ہمارے علاقے کو میں جب خبر پھیلنا شروع ہو گئی تو ندیم کا جسد خاکی جو ہے وہ پھر ہمیں رات کو 10 بجے ہمیں اطلاع دی گئی بذریعہ ہیلی کاپٹر۔ آرمی والوں نے اسپیشل ایفرٹ اس میں کر کے تو فوری طور پہ جو ہے وہ میری ان کے اس سے بات ہوئی، تو رات کو پھر 10 بجے ہم لاہور ایئرپورٹ پہ گئے۔ وہاں پہ پھر ہم کافی ٹائمز، چونکہ صبح ہمیں جو ہے وہ جسد خاکی صبح سحری ٹائم ہمیں وہاں پہ ہی ہم نے اپنا روزہ بھی رکھا اور ندیم کا جسد خاکی وصول کر کے تو پھر ہم سحری ٹائم جو ہے اس کو لا کے یہاں پہ پاک آرمی کے نے اپنے روایتی طریقے سے اس کو سلامی دی اور اس کا دفنایا۔ ہمارے علاقے کے لوگوں نے، چاہے وہ ہمارے سیاسی مخالف کیمپ سے بھی تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بھی ہماری ہمت بندھائی۔ میں اس حوالے سے یہ ضرور ذکر کروں گا کہ پاکستانی قوم کے اندر اس کے ہیروز کے لیے جو جذبہ موجود ہے، ہمارے پیار کرنے والے لوگ بھی بہت ہیں، سیاسی احباب، سیاست سے ہٹ کے بھی ہر بندے نے کوشش کی کہ میں ندیم کے اس میں نماز جنازہ میں شرکت کروں، اور جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے بھی آ کے ہمارے ساتھ اظہار تعزیت بھی کیا
اور جو ہے ندیم شہید کو خراج عقیدت بھی پیش کیا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حافظ آباد میں میجر رینک پہ وہ پہلا افسر ہے. اور بھی ہمارے کافی شہداء ہیں حافظ آباد کی مٹی بڑی زرخیز ہے اس حوالے سے, لیکن میجر رینک میں میرا بھائی جو ہے وہ پہلا شہید ہے جو اس ضلع کے اندر سے, اور اس نے اپنے ضلع کی بھی نمائندگی کی, اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ملک کی اس ملک پاکستان کی جو اسلام کے نام پہ اب وجود میں آیا تھا اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں کیا, اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. بالکل جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان کے تمام شہداء ہیں, وہ پولیس کے شہداء ہوں, جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے وہ لا انفورسمنٹ دوسری ایجنسیز جو ہیں ان کے شہداء ہوں, یا پاک آرمی کے ہوں, ہماری جو دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, نیوی ہوگی, پاک ایئر فورس ہوگی, ہمارے لیے ہر ایک شہید قابل احترام ہے. اور اس شہادت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ملک ہمارے جو بڑوں نے قربانیاں دی تھیں اور ابھی تک جو ہم اس ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, تو یہ ملک اس کی قیمت کیا ہے. میں تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ملک کی قدر و قیمت, اس ملک کی قیمت بہت قیمتی ہے. تو اس کو اپنے لیے ہم ایسے نہ اپنے ملک کو جو ہے وہ بحیثیت قوم ہم اپنے ملک کو نہ کریں, سستا نہ کریں, اور نہ اس کے لیے اپنا ہر بندہ جو ہے, کوئی سیاستدان ہے, کوئی آرمی میں ہے, کوئی پولیس میں ہے, کوئی سرکاری ملازم ہے, جو بندہ جہاں پہ بھی ہے, کوئی صحافت کے شعبے سے وابستہ ہے, وہ اپنا کردار اس ملک کے لیے ضرور ادا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے اور ہم اس میں جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے کوئی سروس کر سکیں. تو بڑی خواہش ہے ندیم کے بعد کہ میں بھی کوئی ایسا جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے کر جاؤں کہ میرا بھی نام جو ہے وہ پاکستان کے اچھے کام کرنے والے لوگوں میں جو ہے وہ رہے. یہ دل کی خواہش ہے, جذبہ بھی ہے, اور انشاءاللہ میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ لوگوں کی خدمت کروں اپنی سیاست کے حوالے سے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ میرے پر جو بھی ذمہ داریاں ہوں سیاسی حوالے سے, تو ان میں اس ملک کے لیے کام کرتے ہوئے کبھی بھی ان میں خیانت نہ کروں. اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے میرے اس جذبے پہ استقامت عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے پاکستان کے لیے جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین, ہمارے ہیرو کے بھائی ہیں, بہت ہی خوبصورت ایک درمیان میں بات کہی, تو میں یقیناً اس کو دہرانا چاہوں گا. پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو انہوں نے فرمایا جو پاکستان کی خیر خواہی چاہے گا, اللہ اس کو دنیا میں بھی پاکستان میں بھی عزت سے نوازے گا, اور آخرت میں بھی اس کو عزت سے انشاءاللہ نوازے گا. ناظرین, جس نے پاکستان کی بدخواہی چاہی, جس نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, تو یقیناً آپ جانتے ہیں آج کے سیاستدانوں کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں, اللہ نے اس کو عبرت کا نشان ضرور بنایا ہے. یہ آپ اکثر چیز سنتے ہوں گے, یہ میرے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ مدینہ ثانی ہے ناظرین, یہ اللہ کے نبی کی بشارتوں سے ہمیں ملک ملا ہے. تو اس سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے الحمدللہ.